وہ کہتا ہے قرآن میں تو ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ موت تک عبادت کرنی ہے، تم کہتے ہو قبر میں بھی جا کر عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر حتیم سے کعبۃ اللہ کا جو حصہ تھا وہاں سے آپ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے قریب تھے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس ان کی جہاں قبر ہے وہاں دیکھا، وہو قائم یصلی فی قبرہ کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو عند الکثیب الاحمر سرخ ٹیلے کے پاس دیکھا کہ وہو قائم یصلی فی قبرہ کہ قبر کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے متعلق تھوڑی تفصیل کر کے آگے بات چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جتنے انبیاء علیہم السلام ہیں اس دنیا سے جب چلے جاتے ہیں، وفات ہو جاتی ہے، موت تو ہر ایک پر طاری ہونی ہے، وہ پیغمبر ہوں یا عام انسان ہو، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت کے ذائقہ چکھنے کے بعد اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کو حیات دیتے ہیں، ان کی روح ان کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، اور پھر ان کو اتنی حیات اور زندگی وہاں قبر میں حاصل ہوتی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ان کی قبر پر کوئی جا کر سلام درود پڑھے تو وہ سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ اہل السنت والجماعت کا ایک اجماعی عقیدہ ہے، یعنی سب کا یہی عقیدہ اور یہی بات ہے، اور احادیث سے بھی یہی ثابت ہے، جس طرح اس حدیث کے اندر جو ہے وہ آ گیا کہ آپ نے فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ میں نے دیکھا کہ وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہاں یہ بات بھی سمجھ لو، قرآن کریم نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ نماز پڑھیں یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، وفات ہو جائے۔ اب ایک آدمی سے میری گفتگو ہی مجھے کہنے لگا، میں نے کہا دیکھو الانبیاء احیاء فی قبورہم، حدیث میں ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے قرآن میں تو ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ موت تک عبادت کرنی ہے، تم کہتے ہو قبر میں بھی جا کر عبادت کرتے۔ اب اس نے یہ اشکال کر دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو قرآن کریم کے جس طرح الفاظ ہم سلف سے، صحابہ سے، پچھلے بزرگوں سے لیے ہیں، اسی طرح اس کا مطلب بھی انہی سے لے لینا چاہیے، اس کا مطلب بھی انہی سے لے لینا چاہیے کہ وہ کیا مطلب اس کا بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھو ایک، اب مثلا دیکھو اور سمجھ لو، بات ذہن میں آ گئی، قیامت میں جنتی جنت میں اللہ کا ذکر کریں گے، جنتی جنت میں اللہ کا ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، تو کیا مطلب وہ عبادت اس آیت کے خلاف ہوگی؟ نہیں، اصل میں عبادت دو قسم کی ہوتی ہے، اس کو سمجھو۔ ایک عبادت ہوتی ہے مکلف تکلیفی عبادت، کہ بھئی مکلف بنا دیا گیا ہے کہ عبادت ضرور کرنی ہے،
اور اسی کا یہ حکم ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ نے عبادت موت تک کرنی ہے، آپ مکلف ہیں، آپ کے ذمے ہے کہ موت تک، جب تک آپ کی وفات نہ ہو آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے حج کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن ایک عبادت ہوتی ہے مکلف نہیں لیکن لذت کے طور پر عبادت کرنا، لذت کے طور پر، جیسے جنتی جنت میں عبادت تو کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، لیکن وہ مکلف نہیں ہوں گے، لذت کے طور پر اللہ کی جو ہے وہ عبادت کریں گے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام جو قبر کے اندر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہ مکلف ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ لذت کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اور یہ قرآن کی جو آیت ہے نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکلف آپ اس وقت تک ہیں جب تک آپ پر موت طاری نہ ہو، آپ کے ذمے ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن جب حیات دنیا سے چلے گئے، اب اگر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بطور لذت کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بطور التزاز اور لذت کے جو ہے وہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ اب بیت المقدس میں آپ گئے تو وہاں انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو جو ہے وہ جمع کر دیا گیا، جتنے پیغمبر تھے وہ وہاں پہنچ گئے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، میں نے بتلا دیا کہ یہ جس دنیا میں ہم ہیں اس کو عالم دنیا کہتے ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ قیامت کے بعد جو عالم شروع ہونا ہے اس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ دنیا اور قیامت کے درمیان جو زندگی ہے، جو وقت ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ جب انسان فوت ہو گیا تو پردے میں چلا گیا، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ ایک عالم دنیا میں آنے سے پہلے ہوا ہے، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں، کہ دنیا میں جسم آنے سے پہلے روحیں جمع کی تھی۔ یہ 4 عالم ہیں، 4 سٹاپ ہیں انسان کے: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم آخرت، اور درمیان میں جو ہے وہ عالم برزخ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے عالم میں تھے، آپ جب معراج میں تشریف لے گئے اس دنیا کے عالم میں تھے نا، آپ زندہ تھے، دنیا کے عالم میں تھے۔ اور جو انبیاء علیہم السلام مسجد اقصی میں جمع کیے گئے وہ تو عالم برزخ کے تھے، وہ عالم برزخ کے تھے، اور یہ عالم دنیا سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا کے فرد تھے، اور جتنے پیغمبر مسجد اقصی میں تشریف لائے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، باقی سارے کے سارے عالم برزخ کے تھے۔ تو یہ جو قرآن نے کہا نا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم آپ کو معراج کرا رہے ہیں کہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ان میں سے سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ دیکھو عالم دنیا والے عالم دنیا والوں سے باتیں کرتے ہیں، آپ بھی عالم دنیا میں بیٹھے ہیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ برزخ والے برزخ والوں سے گفتگو کریں گے، عالم آخرت والے عالم آخرت والوں سے گفتگو کریں گے، لیکن ہو فرد عالم دنیا کا اور باتیں کرے، نمازیں پڑھائے عالم برزخ والوں کو، یہ ہے اللہ کی خاص قدرت جو اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اسی کو قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم آپ کو اپنی نشانیاں قدرت کی دکھائیں گے کہ آپ عالم دنیا میں ہوں گے، لیکن عالم برزخ کے افراد، عالم برزخ کے رہنے والے، ان سے آپ کی ملاقات ہوگی اور ان سے آپ کی گفتگو ہوگی، اور آپ ان کو جو ہے وہ نماز بھی پڑھائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے پیغمبر مسجد اقصی میں اور بیت المقدس میں جمع کیے گئے وہ کس طرح وہاں آئے؟
اسی کو صاف کرنے کے لیے قرآن کریم نے معراج کے واقعے میں سب سے پہلے لفظ ہی بول دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ کیسے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عقیدہ درست کر لو کہ سبحان الذی، اللہ کی ذات کمزوریوں سے پاک ہے، یہ عقیدہ درست کر لو۔ جب اللہ کی ذات کمزوریوں سے پاک ہے، طاقتور ذات ہے، تو وہی ذات وہاں پیغمبروں کو بھی لے آئی، جو ذات ہر کام کر سکتی ہے وہ لے آئی۔ اس لیے عقیدہ سب سے پہلے درست کرو کہ میں نہیں لے کے آیا، آپ نہیں لے کے آئے، اللہ لے کے آئے ہیں، اور اللہ رب العزت کو یہ ساری قدرت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اور کمزوریوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، وہ ان پیغمبروں کو وہاں جو ہے وہ لے آئی، کیونکہ یہ معجزہ تھا، معجزہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات محدثین مفسرین نے نقل فرمائے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ کی جماعت بھی تھی، اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، اور نماز کا وقت آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی پانی ہے؟ بتلایا گیا پانی نہیں، ایک برتن کے اندر صرف اتنا پانی ہے کہ اگر اس کو حرکت دی جائے تو وہ پانی برتن میں ہی جذب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ لے آؤ میرے پاس۔ آپ نے وہ پانی منگوایا اور اس کو ہاتھ میں لیا، اور کچھ ہاتھ میں پڑا، اور پھر آپ نے فرمایا کوئی بڑا برتن لاؤ، تو اس کے اندر آپ نے انگلیاں رکھی، تو مسلم کی روایت ہے فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَوَّرُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے دیکھا، صحابی کہتے ہیں آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا۔ ثُمَّ فَارَتِ الْجَفْنَ، وہ جو برتن تھا نا، وہ اس کے اندر سے پانی جس طرح حرکت کرتا ہے اس طرح حرکت کرنے لگ گیا، اور وَدَارَتْ حَتَّى امْتَلَأَتْ، وہ برتن بھر گیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ خود حضور نے انگلیوں سے پانی نکالا تھا تو یہ غلط ہوگا۔ ہاں جب یہ کہے یہ اللہ کا کام تھا تو یہ ایمان کی صدا ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اس لیے کفر اور ایمان کے درمیان یہ فرق بڑا اہم ہے کہ جب یہاں کہیں کہ عالم برزخ والے مسجد اقصی میں کیسے آ گئے، عالم دنیا کا فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں ہے اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں، یہی درمیان میں ہے کہ سبحان الذی، اللہ کی ذات طاقتور ہے، وہ وہاں پیغمبروں کو لے آئی۔ اس لیے معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزے میں سب سے بنیادی چیز یہ یاد رکھنا کہ معجزہ ہوتا ہی خلاف عادت ہے، خلاف عادت کام ہوتا ہے۔ عادتاً دیکھو اونٹنی کا بچہ یا اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے، یہ تو عادت چل رہی ہے، یہ معجزہ نہیں، یہ عادت ہے۔ ہاں اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں معجزہ، کیونکہ یہ خلاف عادت ہے۔ پھر خلاف عادت جو ہوتا ہے نا وہ اختیار میں نہیں ہوتا، عادت جو ہوتی ہے وہ اختیار میں ہے۔ آپ دیکھو اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ نے ایک قلم لی، قلم، اب قلم سے آپ لکھ رہے ہیں، یہ قلم اپنے اختیار سے نہ ایک نقطہ زیادہ کر سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے۔ آپ نقطہ کم کریں گے تب، آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تب، کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہی حال معجزے کے وقت ہوتا ہے، کرامت کے وقت ہوتا ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ رب العزت جیسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اس کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کیسے ہو گیا؟ حضرت مریم کہ ہاں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں کس سے نہیں ہو سکتا؟ ہمارا سوال یہ ہے کس سے نہیں ہو سکتا؟
اگر تو کہتے ہو کہ بی بی مریم سے نہیں ہو سکتا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر کہتے ہو اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ توحید تو نہ ہوئی۔ اس کو توحید کون کہتا ہے کہ تم یہ کہو کہ بغیر باپ کے رب بھی بیٹا نہیں پیدا کر سکتا، تو اس کا نام تو شرک ہے، اسی کا نام تو کفر ہے کہ بھئی رب کی قدرتی تم نے ختم کر دی، رب کی قدرتی ختم کر دی۔ توحید یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔